جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور تخلیق کے بعد اس کی ہر ضرورت کو مکمل کیا اور اس تک پہنچایا۔ بے شمار اور انگنت درود و سلام و سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ سورہ احزاب کی 21 نمبر آیت تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت پہ دن پہ وہ ایمان رکھتا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ وضاحت بھی کی ہے کہ اللہ کے رسول کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل وہ لوگ سمجھیں گے جن کے اندر یہ 3 صفات پائی جائیں گی۔ ایک تو اللہ کی امید، اللہ کی ملاقات کی امید وہ رکھتے ہوں گے، اور دوسرا کہ
قیامت پہ کے دن پر ان کا یقین ہوگا۔ اور تیسری صفت یہ ہے وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو وہ کثرت سے یاد کرتے ہوں گے۔ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ لوگ ہی اللہ کے رسول کو اپنے لیے نمونہ سمجھیں گے۔ اور آج اس دور میں جس میں ہم جا رہے ہیں، یعنی ایک دور صحابہ کا تھا، صحابہ کے اندر چونکہ یہ صفات مکمل طور پہ پائی جاتی تھی، اس لیے وہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بناتے، چاہے عقائد کے معاملات ہوں، عبادات کے معاملات ہوں، کردار اور اخلاق کے معاملات ہوں، یا دوسرے زندگی کے معاملات ہوں، یعنی صحابہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے عمل کو دیکھتے تھے۔ اور کیوں دیکھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی ملاقات کی امید بھی رکھتے تھے، قیامت پہ بھی ان کو یقین تھا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جیسے جیسے یہ چیزیں کمزور ہوتی گئی انسانوں میں، اسی طرح ان کا یہ عمل بھی کمزور ہوتا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھیں، بلکہ ایسا ایسا معاملات یہاں تک پہنچ گئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں انہوں نے کچھ دوسری شخصیات کو اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ وہ چاہے بزرگان دین کی شکل میں ہوں، چاہے ائمہ دین کی شکل میں ہوں، اور جیسے ہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اوروں کو اپنا آئیڈیل بنایا، وہیں سے معاشرے میں ایسی تبدیلی آئی کہ لوگوں کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت وہ کم ہوتی چلی گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، لیکن ایک گروہ دنیا میں ایسا رہے گا جو ان چیزوں کا خیال رکھے گا جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا، اور وہ حتی الوسع یہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو آج بھی اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ لوگ دوسری شخصیات کو آئیڈیل سمجھنے کے یا ان کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے معیار بنائیں، کیونکہ انسان کی، ایک مسلمان کی کامیابی اسی میں ہے
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے معیار بنائے اور آپ کی سنت کی اتباع کرے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی کہ نمونہ کون سمجھیں گے، کیونکہ صحابہ تو وہ لوگ تھے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں پہن لی، لیکن پھر آپ نے وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی اور یہ فرما دیا، لن البسہ ابدا، اب میں سونے کی انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں پہنوں گا۔ تو جیسے ہی آپ کی زبان سے صحابہ نے یہ الفاظ سنے، انہوں نے بھی وہ انگوٹھیاں اتار دی۔ یہ تھا ان کا جذبہ۔ اور آج جس دور میں ہم ہیں، ہمارے سامنے اللہ کے رسول کے فرامین، آپ کے اعمال کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ہم بڑے شوق سے سنتے بھی ہیں اور ان اعمال کو سن کے اپنا سر بھی ہلاتے ہیں، لیکن عملی صورت ہماری یہ ہے کہ عملی طور پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا معیار قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو آپ اس دنیا کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ اس وقت سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھے، یعنی گہری نیند میں نہیں تھے، اور وہ آ کے کہنے لگے کہ اس آدمی کی ایک مثال ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو سویا ہوا ہے، آپ کی مثال کو کیسے سمجھے گا؟ تو کچھ فرشتوں نے یہ بات کہی، نہیں، آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے، جو کچھ آپ کہیں گے وہ یہ سمجھ لیں گے۔ اور آخر کار انہوں نے ایک مثال بیان کی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسا کسی شخص نے کوئی نیا گھر بنایا ہو، اور نیا گھر بنانے کے بعد وہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجتا ہے کہ آؤ اس گھر میں آؤ، گھر کے مالک نے تمہارے لیے بہت اچھے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ جس نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا وہ اس گھر میں جائے گا اور دعوت بھی کھائے گا، اور پھر آخر میں وہ خود ہی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ گھر جنت ہے جو اللہ نے بنایا، اور دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا وہ اس گھر میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، جس نے اس دعوت کو قبول نہ کیا وہ نہ اس گھر میں داخل ہوگا نہ وہ دعوت کھائے گا۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں وہ شخص کون ہے
جو دائی بن کے آیا ہے، جو دعوت دینے کے لیے آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ۔ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، وہ اس گھر میں داخل ہوگا اور اس گھر میں سے کھائے گا بھی، یعنی جنت میں جائے گا اور جنت کی نعمتوں کو وہ استعمال بھی کرے گا۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ نہ جنت میں جا سکتا ہے، نہ وہاں کی نعمتوں کو کھا سکتا ہے، ان نعمتوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ محمد فرق بین الناس، اور لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ محمد الرسول اللہ وہ برے اور اچھے لوگوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ تو یہ ایک معیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر کر دیا ہے، اور اسی لیے آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم ایسے بدبخت ہو، یعنی تم میں سے کچھ لوگ ایسے بدبخت ہیں جو مجھ سے اپنی کمر کو چھڑا کے وہ جہنم میں چھلانگ لگا جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یعنی کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے یہ لائق نہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہ پھر اپنی مرضی کریں، بلکہ ان کا کام یہ ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کا حکم آ جائے وہ سر تسلیم خم کر دیں، وہ اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، عقائد میں بھی۔ ہم اگر رسول اللہ کے عقائد کو دیکھتے ہیں تو آپ کے عقائد کیسے تھے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں مانتے تھے، اور اسی طرح اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک بھی کسی کو نہیں مانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ جا کے سجدہ کرنے والوں پہ لعنت بھیجی، لیکن آج جو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا بھی مانتے ہیں، اور غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک بھی مانتے ہیں، بلکہ نقصان کا ان سے خوف رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہیں یہ بزرگ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کوئی نقصان نہ کر دے، اور پھر قبروں پہ جا کے مزارات بناتے ہیں، اور ان مزارات سے جا کے وہ اپنی مشکل کشائی کے لیے وہاں دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے اس عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا عقیدہ دیا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ،
کیا اللہ کے سوا کوئی مشکل میں تمہارے کام آ سکتا ہے؟ یہ اللہ تو ہمیں رسول اللہ کے ذریعے یہ عقیدہ سکھائیں اور ہم غیر اللہ کو مشکل کشا مانیں۔ اور اسی طرح عبادات کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ان کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں وہ اللہ کی عبادت سے غافل رہے ہوں۔ 23 سالہ دور نبوت ہے، جب سے نماز فرض ہوئی کبھی آپ نے کوئی نماز چھوڑی ہو؟ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں اور پھر نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں؟ یعنی جس سے بھی پوچھو بھی آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ نہیں جی، کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں تو آپ نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی، اور کبھی صحابہ نے نمازیں نہیں چھوڑی۔ صحابہ کے طرز عمل سے ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ نے جس طرح میرے نبی کی اطاعت کی، میرے نبی کی تابعداری کی، بعد میں آنے والوں امتیوں تمہارا کام بھی یہ ہے کہ تم بھی اسی طرح میرے نبی کی اطاعت کرو، اس کی اتباع کرو۔ آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، جس طرح میں نے پڑھی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس طرح پڑھیں گے جس طرح ہمارے مسلک کے امام نے نماز پڑھی ہے۔ یعنی اب تو نمازوں کا بھی یہ حال ہے کہ ہماری نمازیں بھی رسول اللہ کی نماز جیسی نہیں رہی، ہم نماز میں بھی رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں فرق ہے۔ حدیث کی نماز کچھ اور ہے، جو رسول اللہ کے فرامین سے ثابت ہوتی ہے وہ کسی اور طریقے سے ہے، اور ہماری نمازیں، ہم میں سے اکثریت کی نمازیں اور طرح سے ہیں۔ کوئی شافعی کے مسلک کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اپنی نماز میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ ان ائمہ کی طرف اپنے مذہب کو منسوب کرنا یہ ہے ہی غلط، کیونکہ کوئی امام ایسا نہیں گزرا، ان چاروں اماموں سے کوئی امام ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، بلکہ انہوں نے وہی کہا کہ جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہی درست ہے۔ لیکن آج ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہم ان کی بات بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اسی طرح آپ کا اخلاق ہے، آپ کا اخلاقی معیار بہت بلند تھا، یعنی آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی، یعنی ایسے دشمنوں کو جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، آپ نے
ان کے اوپر غلبہ بھی حاصل کر لیا، لیکن مغلوب ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے رسول اللہ سے معافی مانگی تو آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ یعنی وہ سراقہ جو آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا، 3 مرتبہ اس کا گھوڑا زمین میں دنسا، اگر رسول اللہ چاہتے اسے پکڑ کے قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے معافی مانگی تو آپ نے اسے معاف کر دیا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ جب آپ غالب آئیں تو آپ مجھے ایک تحریر لکھ دیں تاکہ مجھے کچھ کہا نہ جائے، مجھے اس وقت بھی معافی دے دی جائے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن ابی منافق، اس نے آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں، یعنی اسلام کو، مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت بھی اس نے لگائی، لیکن جب وہ فوت ہوا اس کے بیٹے نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنی قمیص دے دیں، میں اس کو کفن پہنانا چاہتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص بھی اسے دی اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر منع کر دیا کہ اے اللہ کے رسول آج تو آپ نے جنازہ پڑھا دیا، لیکن آئندہ کسی منافق کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ لیکن جب تک اللہ نے منع نہیں کیا تھا، آپ نے کتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ اس کے بیٹے کے کہنے پہ آپ نے اپنا کرتا بھی دے دیا اسے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ اور پھر ایک دفعہ مسجد میں ایک دیہاتی آیا اور مسجد نبوی میں ایک کونے میں اس نے پیشاب کر دیا۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ وہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے دوڑے، تو آپ نے فرمایا اب وہ پیشاب کر رہا ہے اسے کچھ نہ کہو، اسے پیشاب سے فارغ ہو جانے دیں۔ جب پیشاب سے فارغ ہوا، یہ تو طبی طور پہ جو طب کو جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح دوران پیشاب کسی کو اٹھایا جائے، روک دیا جائے، تو اس میں بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، جب فارغ ہوا تو اسے پاس بلا کے بڑے اچھے انداز سے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، یہ مسجدیں جو ہیں یہ نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، ان میں یہ پیشاب پخانہ وغیرہ یہ جائز نہیں، درست نہیں۔ اور صحابہ کو کہا کہ ایک ڈول پانی کا لے کے آؤ، وہ پانی لے کے آئے، آپ نے اسے پانی اس کے اوپر بہا دیا اور فرمایا اب یہ جگہ پاک ہو گئی۔ یعنی آپ کا اخلاق کتنا بہترین۔ ایک دفعہ ایک آدمی مسلمان ہوا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے زنا کی عادت ہے، زنا کی مجھے اجازت دے دیں تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔
صحابہ نے بڑا غصہ کیا کہ یہ کیسا انسان ہے، رسول اللہ کے سامنے کیسی باتیں کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد آپ نے پاس بلایا، بلا کے اسے کہنے لگے کہ اے نوجوان مجھے یہ بتا، اگر تیری ماں کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرنا چاہے تو کیا تو گوارا کرے گا؟ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کوئی میری ان رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر میں اسے زندہ نہ چھوڑوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو مجھے یہ بتا، جس کے ساتھ تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ کسی کی بہن نہیں ہے، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ کسی کی ماں نہیں ہے، وہ کسی کی بیوی نہیں ہے۔ آپ نے جب اس طرح سمجھایا تو وہ بات سمجھ میں، اس کی سمجھ میں بات آ گئی، وہ اسی وقت تائب ہو گیا اور زنا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے توبہ کر لی۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے ایمان والو زنا کے قریب نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ یہ کھلی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ صحابہ کا تو یہ طرز عمل تھا کہ جہاں رسول اللہ کا فرمان آ جاتا پھر کچھ بھی ہوتا وہ اس پہ عمل کرتے اور اس کے خلاف نہ کرتے۔ ایک دفعہ رسول اللہ کے منع کرنے کے بعد ایک صحابی کو نہیں علم ہوگا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دیکھی تو آپ نے غصے سے اس کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی اور ساتھ فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من النار فیجعلها فی یدہ، کہ اے لوگو تم یہ سمجھتے ہو، تمہیں بتایا ہے کہ یہ انگوٹھے کی یعنی سونے کی انگوٹھی پہننا یہ حرام ہے، اور حرام ہونے کے بعد پھر تمہارا ایک یعنی مردوں کے لیے تم میں سے ایک مرد جو ہے وہ ایک انگارے کا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ آپ نے وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی، پھینکنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ صحابہ نے اس صحابی کو کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ کے رسول نے تو اس کو پہننے سے منع کیا ہے، تم ایسا کرو اسے اٹھا کے آپ نے کسی دوسرے استعمال میں لے آؤ، کسی اپنی عورت کو دے دینا۔ تو وہ کہنے لگے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس انگوٹھی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جس انگوٹھی کو اتار کے رسول اللہ نے پھینک دیا ہے۔ یہ تھی صحابہ کی وابستگی رسول اللہ کے ساتھ۔ کیا ہماری اس طرح کی وابستگی ہے؟ یعنی ہمارے شادی اور غمی کے معاملات ان کو دیکھ لیا جائے، کیا ہماری شادیاں اس طرح کی ہیں؟ کیا رسول اللہ نے شادیاں نہیں کی تھی؟ آپ نے کتنا جہیز لیا تھا؟ کیا آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کی؟ کتنا جہیز لیا تھا؟ ہمارے ہاں اگر لڑکی جہیز لے کے نہ آئے تو سسرال والے تانے دے دے کے اس کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں، اور ماں باپ وہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کی عمریں جو ہے وہ اتنی ان کی عمریں ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ شادی کے قابل نہیں رہتی۔
یعنی ہمارا معاشرہ دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، یا وہ کسی غریب آدمی کی بیٹی تو نہیں تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری آدمی، کیا انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی شادی کی، حضرت رقیہ کی شادی کی، ام کلثوم کی شادی کی، حضرت عثمان سے، ابو العاص سے، کیا ان میں سے کسی کو آپ نے جہیز دیا؟ حضرت فاطمہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تو کتنا جہیز دیا؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کچھ دیا، کیا دیا تھا؟ ایک فرش پہ بچھانے کے لیے چمڑا، اور ایک تکیہ چمڑے کا جس کے اندر کھجور کے پتے وہ بھرے ہوئے تھے، اور ایک مشکیدہ دیا، ایک پیالہ دیا، ایک چکی دی، 2 مٹی کے مٹکے دیے، اور ایک جائے نماز دی۔ اور یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زرہ بیچی اور وہ حق مہر میں پیسے دیے، اور انہی پیسوں سے یہ چیزیں رسول اللہ نے بنا کے دے دی۔ یہ کیوں دی؟ اس لیے کہ رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ کیا آج بھی جو لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اس طرح کا کنگلا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں، تو پھر وہ جہیز لے لے اپنے سسرال سے؟ یعنی یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی کے طریقے بھی بتائے، غمی کے طریقے بھی بتائے۔ غمی میں کبھی آپ نے کوئی 3 نہیں کیا، 7واں نہیں کیا، 40واں نہیں کیا۔ آپ کے بیٹے بھی فوت ہوئے، آپ نے ان کا صدمہ برداشت کیا، لیکن کوئی رسم نہیں کی۔ جو اہل ایمان ہیں، آج کل تو یہ بیماری ہے، اہل حدیث جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ بھی اب ایسا کرنے لگے ہیں کہ تیسرے دن ایک وعد کے نام پہ وہ کسی کو بلاتے ہیں، کسی مولوی کو تقریر کروائی جاتی ہے، پھر کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یعنی وہ ایک ہیلا، بنی اسرائیل والا ہیلا، بھی کھانا نہیں کھلائیں گے تو ناک نہیں رہے گی۔ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی کے مواقع پہ خوشی کر کے بھی دکھائی، غمی پہ کے موقع پہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ غمی کس طرح کرنی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ لیکن یہ بات اللہ نے بتا دی کہ اللہ کے رسول کو اپنے لیے اسوہ حسنہ کون سمجھے گا؟ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کو اپنی لیے آئیڈیل بنائے گا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس حال میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔